ماشاءاللہ الذي ماشاءاللہ لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا حد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ماشاءاللہ سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزیزان محترم سورہ ہجر قرآن مجید کا 15واں سورہ ماشاءاللہ اس کی آخری آیت کا آخری لفظ آج کی گفتگو کا عنوان ہے ماشاءاللہ اور وہ ہے لفظ یقین ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین اپنے رب کی حمد کے ساتھ اپنی تسبیح کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ واہ 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 اور اپنے پروردگار کی اتنی اطاعت کرو اتنی عبادت کرو کہ یقین کی منزل پر فائز ہو جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علم کا یہ کمال ہے کہ وہ یقین کے ذریعے سے اس یقین سے غیب کو شہود میں بدل دیتا ہے واہ 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 یقین وہ ہے کہ جہاں غیب غیب نہیں رہتا جہاں پر غیب حضور میں بدل جاتا ہے یہ یقین اس کو بیان کرنے کے لیے خداوند متعال فرما رہا ہے قرآن میں متعدد مقامات پر کہیں پر اس یقین کو عین الیقین کی منازل کو بیان کیا قرآن میں واہ 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 کہیں پر حق الیقین کی منازل کو بیان کیا قرآن میں کہیں پر یہ بیان کیا کہ یقین کی منازل کو کیسے طے کیا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عجیب بات ہے کہ اگر ہم یقین سمجھنا چاہیں تو جیسا کہ قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بأضدادها
اگر یقین سمجھنا ہے تو شک کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے۔ واہ 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 سید واہ۔ قرآن مجید کی دوسری سورہ بقرہ کی ابتدا، قرآن کی ابتدا جو کلام ربانی ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے آخری کتاب ہے، اس کی ابتدا ان الفاظ سے نہیں ہو رہی کہ یہ علم کی کتاب ہے، یہ معرفت کی کتاب ہے، یہ حکمت کی کتاب ہے، بلکہ ارشاد ہو رہا ہے لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واہ واہ واہ۔ یقین کو پہچاننے کے لیے اس کی ضد شک سے ابتدا کی ہے قرآن نے اپنے ان الفاظ سے، لا ریب فیہ۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی ابتدا میں مومنین کی تعریف کی گئی، اس کے بعد کافرین کی تعریف کی گئی، اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو کبھی کفار کی طرف جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف آتے ہیں، کبھی ان کی باتیں سنتے ہیں، کبھی ادھر کی باتیں سنتے ہیں۔ لیکن جب قرآن نے مومنین کا تذکرہ کیا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پھر آخر میں یقین کو بیان کیا وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ وہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے جس میں خدا فرما رہا ہے یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے تجھ پر نازل کیا، اور تجھ سے قبل جو نازل ہو چکا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یقین کی منزل کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ آخرت پر اور نتیجے پر، انجام کار پر، انجام عمل پر نظر نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، جیو جیو سید جیو، بسم اللہ۔ یہ قرآن اسی یقین کی دولت کو، بہت عظیم دولت ہے، قرآن نے بیان کیا کہ انبیاء کو یہ دولت عطا کی گئی۔ قرآن نے 28 مقامات پر یقین کا ذکر کیا ہے۔ بس اس مختصر سے وقت میں ایک مختصر جائزہ لوں گا، اور قرآن نے انبیاء کو یہ دولت عطا کی۔ جناب ابراہیم کے بارے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کیا فرمایا؟ ایک صلوات پڑھتے پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کا باہمی ربط بتلایا، ہم نے ابراہیم کو یہ اقتدار بتلایا، ہم نے ابراہیم کو ملکوت سماوات و ارض دکھلا دیے۔ کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کا دل یقین سے پختہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ کیوں عطا کیا؟ اب جبکہ نمرود یہ کہے اُبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا وَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، کہ ایک دیوار، چار دیواری تعمیر کی جائے، ایک بہت بڑا مکان تعمیر کرو اور اس کو آگ سے بھر دو، اور پھر اس ابراہیم کو اس آگ نمرود میں ڈال دیا جائے۔ اب خداوند متعال نے
جب ابراہیم کو ملکوت السماوات و ارض دکھا دیے تھے تو ابراہیم کا دل پختہ یقین کی منزل پر پہنچ چکا تھا. جب آگ میں ڈالا گیا تو یقین کی کیا منازل تھی. یقین کی اس منزل پر ابراہیم فائز تھے، چونکہ معلوم تھا آگ اس نے جلائی ہے لیکن قدرت اس کی ہے. سب کچھ کنٹرول زمین و آسمان کا اس کے ہاتھ میں ہے. یقین کی اس منزل پر ابراہیم فائز ہیں کہ جب جبرائیل بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں ہٹ جاؤ، آج مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میرا پروردگار جانتا ہے کہ کب میری مدد کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ ابراہیم اس یقین کی منزل پر فائز ہو چکے. اور پھر فرماتے ہیں یہ وہ ابراہیم ہے جو کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، اب وہی میری ہدایت کرے گا. ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارا خدا کہاں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں نہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، اب وہی میری ہدایت کرے گا. رب ھب لی من الصالحین، پروردگار تیری طرف آ رہا ہوں، اب مجھے بیٹا عنایت فرما. واہ 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 واہ. اے ابراہیم، یہ خدا کی طرف جانے میں اور خدا سے بیٹا طلب کرنے میں آپس میں ربط کیا ہے؟ فرمایا ایک امتحان آگے نمرود کا ہو چکا، رب ھب لی من الصالحین، اب مجھے بیٹا عنایت کر تاکہ میرے یقین کا ایک اور امتحان ہو جائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیٹا عطا ہوا. فلما بلغ معه السعی، جب یہ بیٹا باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو کیا ندا آئی؟ جناب ابراہیم بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں ذبح کرنے والا ہوں. ابھی دیکھیے باپ ہو تو ایسا، بیٹا ہے تو ایسا. کس منزل یقین پر فائز ہے یہ باپ اور بیٹا. بیٹا کہتا ہے اپنے باپ کو افعل، کر دیجئے باپ، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر دیجئے. یہ منزل یقین ہے اس گھرانے کی. کس منزل یقین پر باپ اور بیٹا فائز ہیں؟ باپ ہے کہ جو خواب کو حکم الہی سمجھ کر آمادہ اور تیار ہے. بیٹا ہے کہ جس نے خواب نہیں دیکھا لیکن باپ کے اوپر اتنا یقین اور اطمینان ہے کہ وہ خطا نہیں کر سکتا. منزل یقین ہے اس گھرانے کی. دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس گھرانے میں کبھی ابو طالب کا ایمان تلاش کرتے ہیں. یہ اس گھرانہ ہے کہ جہاں پر یقین کی منزل پر فائز ہیں یہ سارے لوگ، اور نسلاً بعد نسل یقین ان کی رگوں میں اترا ہوا ہے. یہی خاندان ہے، یہی اسی خاندان سے محمد عربی اس دولت یقین کو لے کر آئے ہیں. اور یہ یقین کی منزل پر ایسا فائز ہے یہ گھرانہ کہ جہاں بے یقینوں کو یقین عطا ہوتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو کہتا ہوا نظر آتا ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین کے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیو سید. یہ یقین کی منازل پر فائز گھرانہ. کیا منازل یقین پر فائز ہے؟ قرآن مجید ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی. ابراہیم سے سب سے قریب تر وہ ہے کہ جنہوں نے اس کی اتباع کی اور یہ نبی. ابراہیم سے قریب ترین لوگ کون ہیں؟
یہ قرآن نے بیان کیا اور نبی پاک کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ابراہیم سے قریب تر ہے نص قرآنی کے ساتھ، اور یہی نبی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حسین منی و انا من حسین، واہ 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 واہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم سے قریب ترین لوگ یہ نبی ہے، اور نبی کہتا ہے میں تجھ سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اس منیت کی منزل پر فائز نواسے نے جب یہ دیکھا کہ نانا کے دین کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ مدینے کو چھوڑا جائے، مدینے کا احترام باقی رہے، مکہ آئے لیکن مکہ کی عظمت پامال نہ ہو، اور حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال ہو۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حاجیوں کے لباس میں پتہ نہیں کون تھا، قاتل کون تھا، مدینے میں پتہ نہیں کیا سازش ہوئی، معلوم نہ ہو سکا۔ حسین چاہتے ہیں کہ اب جو جنگ ہو تو میدان میں ہو، واہ 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 واہ، یگانا بیگانا معلوم ہو جائے، اپنا پرایا معلوم ہو سکے، واہ واہ اگر کوئی آئے تو حر بن کر آئے۔ واہ واہ واہ۔ اب دیکھیے یقین کی منازل میں سے ایک اور منزل طے کرتے ہیں، بس اپنا موضوع ختم کروں۔ عاشور کا دن فجر کی نماز کے بعد جناب حر کے یقین کی منزل دیکھیے گا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا خطا کار عاشور کا صبح طلوع ہوتی ہے اور اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ میں حسین کی طرف جانے لگا ہوں۔ ساتھی کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، اب جانے لگے ہو؟ اتنے ظلم و ستم کرنے کے بعد کربلا کے تمام ظلموں میں تم شریک ہو اور ابھی جانے لگے ہو؟ ادھر سے بھی دھتکارے جاؤ گے، ادھر سے بھی قبول نہیں کیے جاؤ گے، کہاں جانے لگے ہو؟ لیکن یقین کی منزل پر حسین کی رحمت پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے جناب حر کہتے ہیں نہیں، میں جہاں جانے لگا ہوں وہاں پر میرے اوپر کوئی دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، میں حسین کی منزل پر جانے لگا ہوں، حسین کی منزل کہ حسین کے پاس جانے لگا ہوں۔ اس یقین پر فائز گھوڑا دوڑایا اور بیٹے اور غلام کو لے کر ایک مقام پر آ کر گھوڑے کو روک دیا۔ ایک عجیب منظر جب یہ دیکھا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے، تو جناب حبیب نے جب دیکھا نا کہ یہ حر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے اور ساری تاریخ معلوم تھی کہ کون حر ہے، تو آواز دیتے ہیں اے اصحاب امام، تمام بنی ہاشم کے شہزادوں کو گھیر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا حملہ کر دے۔ جناب عباس علمدار آواز دیتے ہیں اے جوانان بنی ہاشم، آقا حسین کو اپنے درگاہ میں لے لو، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں کہوں گا اے حبیب، ابھی تو تمہیں بڑا خیال ہے شہزادوں کا، تھوڑی دیر بعد بھی میدان کربلا ہوگا، کسی کے سینے میں برچھی کا پھل ہوگا، کسی کے جسم کو ٹاپوں تلے روندا جائے گا۔ لیکن مختصر کروں، بس تھوڑے ہی لمحات جناب حر جب پہنچے قریب تو گھوڑے کو روکا، اپنے ہاتھوں کو رومال سے باندھا اور ایک ندا دی، اے حسین، کیا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں آنے کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ یہ ندا سننی تھی مولا حسین علیہ السلام نے، کسی کو اور کو نہیں کہا کہ جاؤ حبیب، جاؤ عباس، کسی کو نہیں کہا، خود چل کر گئے اور جناب حر کے قریب پہنچے۔ جناب حر بہت بے چین تھے، اتنا بھی صبر نہ کیا کہ آقا حسین زین سے زمین پر پہنچے، بس ابھی رکاب میں پاؤں تھا کہ جناب حر نے اپنا سر جناب امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، فرمایا اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، بہت بڑی خطا ہوئی، تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟
زین سے اتر کر حور کو اپنے گلے لگایا اور کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ بس مختصر کروں، جناب حور نے عرض کی کہ میں جنگ کے لیے اذن جہاد چاہتا ہوں۔ اذن جہاد عطا ہوا، لیکن فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میرا بیٹا جہاد کے لیے جائے۔ فرمایا آج کے دن تمہاری خواہش پوری کی جاتی ہے، چونکہ آج کے دن سب نے قتل ہونا ہے، کسی نے نہیں رکنا۔ جناب حور نے جب بیٹے کو بھیجا تو فرمایا بیٹا خوب جہاد کرنا، میرا گناہ معاف کروا دینا۔ تھوڑی دیر جہاد کیا تھا اور اس کے بعد ندا آئی یا ابتا، میری مدد کو آئیے۔ جناب حور نے آواز سنی، تڑپ گئے اور اٹھنے لگے تو آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا ہمارے بیٹے کی لاشیں کو میں خود اٹھا کر لاؤں گا، تم بوڑھے ہو، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اے آقا اے مولا یہی میدان کربلا ہوگا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جوان بیٹے کی لاش کو نوجوان بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، تھوڑی دیر بعد میدان کربلا میں علی اکبر جیسا جوان لاشا ہوگا، حسین جیسا 57 برس کا بوڑھا باپ ہوگا۔ يعلم الذين